آج ہم اسپیسیفکلی جو ہے وی ول ریسٹرکٹ آور سیلف آف ڈفرنٹ classifications in a human being. اس میں جیسے آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی نارسسزم کی, اینڈ دین لوگوں کے پرسیپشنل بائس ہوتے ہیں, اینڈ دین پھر لوگ بہت زیادہ کوگنیٹو بائس ہوتے ہیں لوگوں کے, اینڈ بہت زیادہ, اینڈ دین پھر کیا ہوتی ہیں, ڈوئل پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو سائیکالوجی تو پورا ہی پکڑ لیتی ہے انسان کو, ایک ایسے انسان کو جو نظر کچھ اور آ رہا ہے اور اصل میں وہ کچھ اور ہے. دین پھر لوگ سیلف سمپتھی سے, کچھ لوگوں کو بہت سیلف سمپتھائز کرنے کی بیماری ہوتی ہے. بالکل ہر چیز پہ وہ یہ کہیں گے کہ جی مطلب ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی اگر نارسسسٹ کے اگر بچپن کی بات کرتے اپ برنگنگ کی, کیونکہ ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے, ان کی اپ برنگنگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے کہ بہت اچھا تم پرفارم کرو گے, گریڈس کم آ گئے تو پٹائی ہوگی ان کی. ٹھیک ہے, پھر ان کو ایسے حالات میں آ جاتے ہیں ان کے سامنے جس میں ان کو سروائیول کے لیے مینیپولیشن لازمی ہوتی ہے. تو اب وہ انسانوں کو ایز انسانی آبجیکٹ تصور کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے, اسٹیپس ہیں کہ اس سے میں کرتا ہوا اوپر پہنچ جاؤں. تو یہ ان کی ایک جو بیہیویئر پیٹرن ہے جو آگے جا کے ڈیولپ ہوتے ہیں, اور یہ جنریشن ٹو جنریشن جاتا ہے آگے. تو یہ ایک بڑا ڈائلیما ہے, اس کو انشاءاللہ ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, سیٹانک فیز کے اندر I would like to add 5 strategies, بالکل بیسک سے, and that is beautification of your actions. مطلب کہ اس کو beautification of your actions سے ہم کیا سمجھیں گے کہ جو بھی آپ کے actions ہیں اس کے لیے کوئی guilt create نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, and then gradualism کہ مطلب تھوڑے سے انسان اسٹارٹ کرتے کہ کوئی بات نہیں, آج تھوڑا سا انٹاکسیکیشن کر لی, یا چلو مسنگ نماز ہو گئی, تھوڑے تھوڑے سے اسٹارٹ کرے گا, چھوٹے چھوٹے فٹ اسٹیپس کے ساتھ آپ کو اسٹارٹ کرائے گا. اینڈ آپ کو جیسے وسوسہ وہ پھونکتا ہے تو آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہے. اینڈ دین اٹ ویپنائزز فیئر. فیئر کو کیسے ویپنائز کرتا ہے کہ دیکھو تم اگر لوگوں کو معاف کر دو گے تو لوگ تمہیں کمزور سمجھیں گے. بدلا لو, بدلا لے لو, بدلا لینا از فائن. ٹھیک ہے, اینڈ دین پھر کیا ہے, آپ کو ہوپ لیسنس کی طرف, ڈسپیئر کی طرف آپ کو کیسے لے کے جائے گا کہ بھائی اب تم دیکھو تم کیا ہی تم نے معافی مانگنی ہے, اتنے تو تم گناہ گار ہو. ٹھیک ہے, آپ اکثر لوگوں کو ایسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اتنے تو تم نے گناہ کر لیے, تو وہاں پہ جب اس کو لگے ایگزیکٹلی اگر اس کو لگے کہ اس انسان کے اندر تھوڑا اگر گلٹ آ رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا, ہوپ لیسنس آپ کو انٹروڈیوس کرے گا کہ بھائی دیکھیں شیطان, ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, چونکہ شیطان نے رب کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا اولاد آدم کو, ٹھیک ہے, جب تک آپ مجھے قیامت تک کا ٹائم دے, تو وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا. یہاں پہ اس میں ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے جو بڑا اس جگہ فٹ ہوتی ہے, وہ ہے کوگنیٹو ڈسوننس. اس میں آپ کا برین کے جو مورل ایریا ہے وہ ایک چیز کو سمجھتا ہے بڑی اچھی طرح کہ یہ غلط کام ہے, یہ غلط کام, لیکن لمبک سسٹم کہتا ہے مجھے تو یہ چاہیے. وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ وینٹرل اسٹرائٹم اور جو ڈوپامین ریلیز والا سسٹم ہے سارا, تو وہ کہتا ہے وہ تو مجھے چاہیے. اب برین کہتا ہے یار یہ جھگڑا ختم کرو, ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ غلط کام ہے, اور دوسری طرف یہ اس کی اتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے, تو پھر پری فرنٹل کارٹیکس اس کو ہائی جیک کر کے اس سے کہتا ہے کہ چلو اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دو. تو یہ ایک سمجھیں کہ نیورو سائنٹیفکلی یا سائیکولوجیکلی یہ وہی بات اس میں الائن کرتی ہے کہ یہ والا ایکٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے غلط کاموں کی جسٹیفیکیشن, بڑی اسٹرانگ قسم کی جسٹیفیکیشن آتی ہے کہ یہ تم جو کر رہے ہو اس میں کوئی مورالٹی کا کوئی فکر نہ کرو. تو وہ جو ایک عام بندے کے اندر دیکھیں نا, کوگنیٹو ڈسوننس ہونا بری بات نہیں ہے کہ اندر ایک انسان جاگ رہا ہے, جیسے نفس لوامہ کی سٹیج میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرف گلٹ آ رہا ہے, دوسری طرف آپ چاہ رہے ہو کہ یہ کام میں کر لوں, تو وہ اندر کی ایک کنفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو اب وہی جو میں نے جیسے بتایا تھا کہ رحمان اور شیطان کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ جو لمبک کی سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اتنا اسٹرانگ ڈسچارج ہوتا ہے کہ یہ برین کہتا ہے کہ یار اتنی میں انرجی کیوں ضائع کروں ان دونوں کی, کہیں میں رولا مکاؤں. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا صحیح بات کو جو ایریا ایکسپریس کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یار تم مان جاؤ, تم جو غلط کا ہے اس کو جسٹیفائی کر دو کہ یہ بالکل غلط کام جو ہے. اب جسی طرح اس کو اگر میں
اگر میں اپنے ورڈز میں اس کو ایکسپلین کروں فرام اسپرچوئل پرسپیکٹیو, ناٹ دس واٹ یو ہیو سیڈ, ایک ایگو, دیر از اے ایگوز کورٹ روم اوور دیر, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ گریڈ کو وہ کیسے, مطلب لالچ کو کیسے کہے گا کہ بھائی یہ تو میری جو ہے وہ کریئر گروتھ ہے اینڈ ایمبیشن ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دین پھر پرائڈ کو کہ سیلف ریسپیکٹ, ٹھیک ہے, غرور کو کیسے کرے گا کہ بھائی یہ تو سیلف ریسپیکٹ کی بات ہے, یہ تو سیلف لو کی بات ہے اینڈ آل دیٹ. اس پوری اسٹیٹ کے اندر اس قدر آپ ڈس اورینٹیڈ ہوتے ہیں when you are operating massively and مطلب mainly in the state of satanic phase, تو آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی, انٹلیکٹ آپ کا اتنا اسٹرانگ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اور اگر میں اس کو دیکھوں, جیسے آپ نے وہ ٹی پی جے کی جو آپ نے بات کی تھی, اس میں وہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو شرنک ہو جاتا ہے, that's what you said, right? Ventromedial prefrontal cortex, ٹھیک ہے. ڈو یو نو قلب پہ کیا چل رہا ہوتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ڈو یو نو قلب میں اس ٹائم کیا چل رہا ہوتا ہے, سورہ الانعام کی آیت نمبر 43 ہے, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا. ماشاءاللہ, مطلب کہ الائن کرتا ہے ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو سخت دل کی بات کی ہے, یہ کس کے دل سخت ہو رہے ہیں, جو وہی جن کے اندر ایمپتھی جو ہے وہ مینیپولیشن کے لیے ہے, اسی کا دل سخت ہوگا نا. بالکل. تو انسان کی سائیکالوجی اینڈ اسپرچوئل سائیکالوجی ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں, بیکاز قرآن از اے بک آف ریمائنڈنگ, اٹس اے بک آف ریمائنڈر, اور ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتاری ہے. Then again, I would like to add another آیت, اور وہ ہے جی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22, جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا, اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا, اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا. ہاں, میں نے تم کو بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا, تو آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. اور یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کس کے ورڈز, مطلب یہ شیطان کیا کہے گا وہاں جا کے آپ کو. When you are standing in روز محشر, تو شیطان آپ کو کیا کہے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا, اور جو میں تمہیں وہاں پہ جسے کہتے نا میں تمہیں سلا رہا تھا, تمہارے ضمیر کو, تمہارے کاشس کو, تو میرا وعدہ جھوٹا تھا, اور میں نے تو صرف تمہیں آواز دی تھی, تم تو آ گئے, میری آواز کے اوپر تم پہنچ گئے, ٹھیک ہے, تو آج مجھے ملامت نہ کرو, خود کو ملامت کرو. Do you realize that Allah Ta'ala is describing this in such a beautiful way کہ انسان جو ہے وہ جاگے. That's why I always say, and everybody and every literate scholar and every person who is trying to align people with Rabbul Alameen, what they say کہ قرآن مجید کو خالی پڑھے نہیں, قرآن مجید کو سمجھیں. جب تک آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا. ہم کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا, یہ تو اس نے کرا دیا, اینڈ دین موسٹ آف دا ٹائم واٹ وی ڈو از کہ بھائی یہ تو میں نے ایز اے ریئیکشن کر دیا, اس نے یہ میرے ساتھ کیا تو اس کے جواب میں نے یہ کر دیا. ایسے نہیں ہے, اس نے جو کیا وہ اس کا ایکشن, تم نے کیا کیا وہ تمہارا ایکشن. یو ول بی اکاؤنٹیبل جو تم نے کیا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کوئی چین ریئیکشن تو نہیں کریٹ ہو رہا کہ ہاں جی فلاں انسان نے, جیسے وہ ایک ریس ہوتی تھی ڈاکٹر حسن when we were small, وہ نہیں ہوتی تھی جس کے اندر آپ ایک what you call کوئی اسپون یا کوئی چیز لے کے آپ جو ہے نا وہ, اور اس کے بعد آپ وہ دوسرے بچے کو پکڑاتے تھے اور پھر وہ واپس دوڑ کے آتا تھا. ایسے نہیں ہے. It is not like this. You are accountable for every action that you are taking. تو آپ نے اینڈ تک ریس ختم کرنی ہے چمچا منہ میں پکڑ کے, یا آپ نے رستے میں کوئی اور نہیں آپ یا وہ بہت مطلب اس میں ہوتا تھا نا کہ کوئی گلاس پکڑا دیا, جو ہمارے اسکولس میں ایسی ریس ہوتی تھی کہ مطلب سینٹر میں ایک بچہ کھڑا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل.
جو حساب کتاب ہے نا وہ ریلے ریس نہیں ہے, اور جو روز محشر پہ ہونا ہے وہ ریلے ریس نہیں ہے. وی آر اکاؤنٹیبل اینڈ وی شوڈ ٹیک اکاؤنٹیبلٹی آف آور ایکشنز اینڈ واٹ ایور وی ہیو ڈن. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ایک بک ہمارے پاس موجود ہے, اور دیکھیں نا لوگ کتنے سیلف ہیلپ کی بکس کتنی اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر. بالکل, ایک آتھر سے چھوڑیں تو دوسرا آ جاتا ہے. تو اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ گھر میں موجود ہے آپ کے, کب سے موجود ہے, اس کو پڑھیں, صرف پڑھیں نہیں, اس کی لائنز پڑھیں. ٹھیک ہے, ایک عربی پڑھنا ایک بڑا اچھا لگتا ہے, جس نے وہ کتاب لکھی. آپ اگر کوئی شعر لکھیں اور وہ کوئی اونچا اونچا پڑھے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. اسی لینگویج میں پڑھے, اس کا کوئی مطلب سمجھے, اور بھی اچھا لگے گا, اور اس پہ عمل بھی کرے, تو پھر تو جو رائٹر ہے وہ تو بہت خوش ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا, اب جب شیطان یہ دیکھتا ہے, پہلے تو وسوسہ اس نے دیا اور آپ کو رانگ ڈوئنگس کے لیے اس نے انکریج کیا, یا آپ بھی اس کا لے کے میسج آپ نے ایگزیکیوشن اور ایکشن کر دیا. دین دیر کمس اے ٹائم جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو الائن کر رہا ہوتا ہے اسپرچولی, لیٹ سے وہ اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے, یا انٹلیکٹ کو وہ پڑھ رہا ہے, یا اس نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہاں پہ واٹ ڈز شیطان ڈو؟ اٹ چینجز اٹس اسٹریٹجی. وہ اپنی اسٹریٹجی وہاں بدل لیتا ہے. جب انسان, جیسے بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ عبادت کے اندر یا اس طرح, تو وہ پھر وہاں کیا کرتا ہے کہ آپ کی عبادت کو, پہلے تو وہ آپ کو نماز چھوڑنے کے لیے کہہ رہا تھا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں پڑھ لینا, ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ مطلب غفلت وہاں ڈالے گا, یا پھر وہاں پہ موسٹلی کیا ہوگا کہ تم نماز تو دیکھو پڑھ رہے ہو, لوگ دیکھیں گے تمہیں نیک سمجھیں گے. ہاں, یہ ویلیڈیشن کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے, لوگوں کی ویلیڈیشن کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ رب سے کنیکشن کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. اور پھر سیلف ایڈمائریشن وہاں پہ کہ مطلب دیکھو تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, دیکھو سب سو رہے ہیں, تم اٹھ گئے ہو, تم نے اٹھ کے فجر کے لیے تمہیں اذان آئی ہے, تم نے جو ہے نا وہ کر لیا ہے. تو دیٹ از, اور میں آپ کو ڈاکٹر حسن میں آپ کو بتاؤں, یہ والی اسٹیج یہ زیادہ خطرناک اسٹیج ہے, کیونکہ پہلی جو اسٹیج کے اندر شیطان کی جو فرسٹ اسٹریٹجیز تھی اس کے اندر توبہ کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایڈم اینڈ ابلیس؟ ڈفرنس کیا ہے؟ ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا, اور آدم نے بھی جب وہ جنت سے جب نکالے گئے تو وہاں پہ رب نے منع کیا تھا, لیکن حضرت آدم نے وہ کام کر لیا. ڈفرنس کیا ہے یہاں پہ؟ ڈفرنس یہاں پہ ریپینٹنس کا ہے. ڈفرنس یہاں پہ ریپینٹنس کا ہے. جب شیطان نے جب یہ سارا کام کیا, کبر کیا, پراؤڈ ہو گیا, تو اس نے جو ہے اس نے کہا کہ قیامت تک مجھے ٹائم دیتے, ٹھیک ہے, میں جو ہوں بہکاؤں گا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی, معافی مانگی. تو جو وہ انسان جو معافی مانگتا ہے, جو توبہ کرتا ہے, وہ اس انسان سے بہت بہتر ہے جو کہ اپنی عبادت, اپنی چیریٹی, اپنا علم کے جھاڑے کہ جی مجھے بہت پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم جب کوئی انسان اس طرف ہوتا ہے کہ نفس کا بہت بڑا دھوکا ہے, اور شمس تبریزی ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک ان دس, کہ نفس کے دھوکے میں نہ پڑ جانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا بہت زیادہ کرتے تھے, اور وہ سٹارٹ ہوتی ہے یا مقلب القلوب. اور مقلب القلوب کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے, ٹھیک ہے, مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا. اور یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انسان کا جو قلب ہے, انسان کا جو دل ہے, وہ کبھی بھی کسی سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے. اور یہ بہت لازمی ہے اس کے لیے کہ رائٹ, جسے کہتے ہیں نا ڈیوائن گائیڈنس کو وہ آئیڈینٹیفائی اس طریقے سے کرے کہ وہ اپنے ایکشنز وہ لے جو مورلی, ایتھیکلی اس کے وہ ایکشنز ٹھیک ہوں. اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے,
جب مورل اور ایتھیکلی آپ نے اپنے ایکشنز ڈاکٹر حسن ٹھیک آپ نے لے لیے ہیں اور اس کے بعد آپ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نا اچھا انسان ہوں, ٹھیک ہے, یہ نفس کا بہت بڑا دھوکا ہے. یہ نفس کا وہ دھوکا ہے جو کہ ایٹ ٹائمز آپ کو اپنی ہی لائف پہ آپ جب ریفلیکٹ کریں تو آپ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. اس لیے دا بیلنس آف فیئر آف اللہ اینڈ مرسی آف اللہ, اٹ ہیز ٹو بی ان دا ایکولیبریم. اگر اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, فیئر زیادہ ہو گیا تو آپ ڈسپیئر کی طرف چلے جائیں گے, آپ اینکشیس ہو جائیں گے, آپ ہوپ لیسنس کی طرف چلے جائیں گے, اور مرسی زیادہ ہو گئی دین پھر آپ اپنے آپ کو معافی دیں گے کہ کوئی بات نہیں جی, ہم تو مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں معاف کر ہی دینا ہے, ہم امتی ہیں, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو مطلب ایونچولی تو ہم نے جنت میں پہنچ ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, your actions are one of the major thing that will push you towards hell or elevate you or take you towards heaven. تو اب ہم بڑے آرام سے اس ڈسکشن میں ایک یہ جو بیلنس کی آپ نے بات کی کہ اپنے ڈیزائرز کے پیچھے جانا اور ان کو کنٹرول کرنا, تو ہم اس میں بڑے آرام سے اب اسٹیپ ان کر سکتے ہیں کہ واٹ از رحمانی اسٹیٹ. تو اس میں جو نیورو سائنٹیفکلی تو آلریڈی اٹس اپوزٹ آف دا شیطانی اسٹیٹ ڈیفینیٹلی, کہ اس میں آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ بالکل کبھی ہائی جیک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا جو فل تھریش ہولڈ پہ کام کر رہا ہے کہ جو بھی ڈیزائرز آ رہی ہیں, لمبک سسٹم کی ڈیزائرز آتی ہیں, ان کو وہ پراپر طریقے سے ایویلویٹ کرتا ہے اور آپ کو جو ہے ایک انر پیس کی طرف لے جاتا ہے. تو رحمانی اسٹیٹ جو نیورو سائنٹیفکلی ایسے ہی ہے کہ آپ میں ایک آپ کنسسٹنٹ آپ کے اندر ایک کام آ جاتا ہے اور آپ کو پھر ورڈلی جو ڈیزائرز ہیں وہ اتنی اسٹیمولیٹ بھی نہیں کرتی. ایک کنٹرول ہے اور آپ سمجھے کہ 7-0 سے آپ نے پری فرنٹل جو ہے وہ لمبک سسٹم کو ہرا دیتا ہے. ایک مطلب ڈیزائرز وہی رہتی ہے, ڈیزائرز نہیں بدلتی, ختم نہیں ہو رہی ڈیزائر. میں کہنے کا مقصد ہے کہ کنٹرول میں آ جاتی. ڈیزائرز ہیں وہ تو ہم نے جیسے شروع کیا تھا کہ حیوان, شیطان, رحمان ایک ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہاں ڈومیننس آ جاتی ہے آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کی, جو کہ ایک اگر صحیح طرح کام, رب نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کو ان ساری ڈیزائرز کے ساتھ پیدا کیا ہے. حیوانی اسٹیٹ کے اندر کیا ہے کہ آپ اپنی جو ڈیزائرز ہے اس کا کوئی بیلنس آپ کے پاس موجود نہیں. لیکن ڈیزائر ان بیلنس ہو گئی تو وہ ڈیزائرز نے اس کو حیوان بنا دیا نا. ٹھیک ہے نا, بھوک کے لیے آپ قتل کر رہے ہو یا اپنی باڈیلی ڈیزائر کے لیے زیادتی کر رہے ہو کسی کے ساتھ, تو وہ ڈیزائرز تھی جس نے اس کو حیوان بنایا, کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول ختم نہیں تھا اس میں, یعنی کنگ سویا ہوا تھا. تو ڈیزائرز کا اٹس ریلیٹڈ ود حیوان if not controlled. Otherwise وہ تو سروائیول ہے نا. Yes, وہ تو سروائیول ہے. اگر جیسے میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ اپنا ہائپوتھیلمس کو ڈاؤن کر کے کھانا تو نہیں کھانا چھوڑ سکتے ہو, آپ مر جاؤ گے, سروائیو ہی نہیں کرو. بالکل وہ ضروری ہے. بالکل. ایک سیٹانک ہیومن بینگ اگین فری ول کی بات کر لیں یہاں پہ, اور تھوڑا ذرا ڈیٹیل میں اس کو ٹچ کریں, اور وہ کیا ہے, ایک ہی ایکشن وہ کرتا جا رہا ہے, کیریکٹر اس کا بلٹ ہو گیا ہے, بٹ ڈو یو نو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح دے کے بھیجا ہے. روح جو ہے وہ جو بھی ایکشن کرتا ہے روح اس کو سگنل دے رہی ہوتی. کبھی سوتے میں, جیسے نیند کو موت صغریٰ کہا گیا ہے, کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو جو ہے آپ کی روح جو ہے وہ قبض کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور آپ کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اور دین پھر وہ ڈفرینٹ ڈائمینشنس کے اندر بھی جاتی ہے. مطلب آپ کو کبھی کبھی ایسا کوئی خواب یا کچھ اس طرح جس پہ بندہ ذرا ہل ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ اس چیز کو ایمفسائز کریں گے کہ جو بھی ہم نے حیوانی سیٹانک کیا وہ سارا نفس تھا.
we know that, right? کہ وہ نفس تھا. وہ نفس آپ کو جو ہے اس وسوسہ آیا یا جو بھی آپ کو اسٹیمولس آیا, آپ کو ایک امپلس آئی یا آپ کو پلیجر سیکنگ کا کچھ آیا, وہ آپ کا نفس تھا, اور نفس نے وہاں پہ آپ کی باڈی کو اوور شیڈو کر دیا. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ نفس جو ہے آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں. لیٹس سے آپ اپنا نفس کو ایگو ڈریون ہے آپ کا نفس, آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں. پرائڈ ڈریون ہے, پھر اس کے اندر جو ہے اس کو ویلیڈیشن کی بہت بھوک ہے, آپ اس کو فیڈ کر ہی جا رہے ہیں. ایک ہیومن بینگ ہی اس کو فیڈ کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے. ایک جسد کے اندر جو روح اور نفس ہے وہ نفس کو وہاں فیڈ کر رہا ہے. تو جس بھی چیز کو آپ فیڈ کریں گے, جس بھی چیز کو آپ فیڈ کریں گے وہ موٹی تازی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور ایک سیٹینک پرسن کے اندر اس کی روح جو ہے وہ اسٹارو کر رہی ہوتی ہے. اس کو تو آپ نے بھوکا رکھا ہوا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے, رب کی طرف سے ہے, وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی. ڈاکٹر حسن, روح کنٹینیوسلی آپ کو سگنل دیتی ہے, کبھی جاگنے میں, کبھی سونے میں, کبھی آپ لیٹس سے کولیگس کے ساتھ یو ہیو گون آؤٹ, اور ایون یو آر اے پروفیسر, کسی بھی سچویشن کے اندر آپ ہوں, آپ اپنی پریکٹیکل یا اپنی آفس لائف کے اندر ہوں, روح آپ کو سگنل دینا بند نہیں کرتی. آپ کو مطلب do you actually feel the mercy of اللہ تعالیٰ کہ جو ڈیوائن لائٹ ہمارے اندر ہے, جو پھونکی گئی ہے انسان میں روح, وہ سگنل دینا. میں اس بات کو بار بار اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ یہ بات میرے لیے اتنی خوبصورت ہے, اینڈ آئی وانٹ کہ مطلب ویورز بھی اس چیز کو یہ سمجھیں کہ ہر وقت آپ کو روح آپ کی سگنل دیتی ہے. کبھی ہم اس کو ضمیر کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ سگنل روح سے آ رہے ہیں آپ کو. اسی سے ریلیٹڈ میرا کوسچن ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے نفس کو فیڈ کر رہے ہو, آپ نے اپنے روح کو بھوکا رکھا ہوا ہے, تو آپ ہو کون پھر؟ اس آپ اگر آپ نفس ایک الگ چیز آ گئی, روح ایک الگ چیز آ گئی, جو ہم چاہیں تو اس کو فیڈ کریں یا نہ کریں, تو آپ کون ہو؟ Combination. You're a combination of all three. What is the third thing? جسد, آپ کی فزیکل باڈی, آپ کی روح, اینڈ دین پھر آپ کا نفس. تو یہ آپ کمبینیشن. اچھا, اور اس کے اندر میں تو نا اس میں انٹلیکٹ کی بھی بات کروں گی. انٹلیکٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کا قلب ہے. یہ ساری چیزیں کمپرائز, دے میک یو واٹ یو آر. تو یعنی کہ آپ نے ایک چیز کا نام لیے بغیر ہی اس سے ایکسپلین کر دیا. وہ جو آپ ہو نا وہ کانشیسنس. یس, نفس ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, جو کانشیسنس کو کے ساتھ چلتا ہے, اور روح بھی کانشیسنس کے ساتھ چلتی ہے. تو یہ کبھی ہم اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. روح بہت ہائر کانشیسنس ہے کیونکہ اٹ از فرام رب العالمین, ٹھیک ہے. اور جو نفس ہے وہ انسان کا جسم تو مٹی سے بنا ہے. سورہ رحمان کے اندر ہے کہ انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو اس کا نفس ہے, نفس جو ہے وہ مطلب ایک فائر اور اسموک کو آپ اس سے اگر اس میٹافر سے لے لیں تو وہ بالکل ویسے ہے. بٹ روح جو ہے وہ بڑی کام, کمپوزڈ اینڈ ایک انفینٹ انٹیلیجنس کی عکاسی کرتی ہے انسان کے اندر. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کو سگنل ضرور دیتی ہے. قرآن مجید نیک لوگوں کے لیے یا وہ لوگ جو اپنی روح کی آواز کو سنتے ہیں ان کو کن ورڈز کے اندر ایکسپلین کرتا ہے. متقین, مومنین, ٹھیک ہے, اینڈ مخلصین اینڈ محسنین, مقربین. مقربین کون لوگ ہیں؟ جو کہ بہت ہائیسٹ فارم آف رب کے ساتھ کلوزنس ہے, کلوزنس بہت اللہ کے قریب ہے, مقرب, ٹھیک ہے. اینڈ دین جو انسان جب اپنی روح کی آواز سنتا ہے, یا انسان جو ہے جب اپنے انٹلیکٹ کو اور اپنے اندر جب ریفلیکٹ کرتا ہے, اور وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں,
میں کیا غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دیکھیں, حیوانی اسٹیٹ کے اندر کیا تھا, حیوانی اسٹیٹ کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس تھا اس کو. ٹھیک ہے, اور سیٹینک اسٹیٹ کے اندر سیٹینک ایک ہی دن میں ہو سکتے ہیں, ایک ہی دن میں اس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ کمال حسن پہ پیدا کیا ہے کہ ایک ہی دن میں وہ تینوں ڈائلیماز, تینوں پرسپیکٹیوز, تینوں کلاسیفیکیشنز وہ دیکھ سکتا ہے. سورہ زمر کی آیت ہے 22, اس کا میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن, بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو, تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں. سو جس پہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کا صدر, اس میں جو سینہ کھول دینا ہے وہ صدر کا جو ہے وہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں, انلائٹمنٹ کی طرف وہ آتا ہے, اور اس کو جو ہے صحیح اور غلط کی مورل اینڈ ایتھیکل آئیڈینٹیفیکیشن ہونی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. فری ول اس کی, ڈیزائرز وہی ہیں, سیم ڈیزائرز ہیں, لیکن ان کی فلفلمنٹ کا طریقہ فرق ہو گیا یہاں پر. مطلب ایون یو نو دا ڈفرنس بٹوین دا ارلیئر ٹو اسٹیٹس آف ہیومن بینگ, اس کی فلفلمنٹ کا طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے, اور انسان جو ہے وہ بیلنس میں آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو مطلب اس نے ہر لازمی صورت وہ بھوک پوری کرنی ہے. یو نو کہ اسلام میں جو ہے یا سارے ایون آل دا ریلیجنس ٹاک اباؤٹ فاسٹنگ. ٹھیک ہے, اس ڈیزائر کو کنٹرول کے لیے, اس ڈیزائر کے پورا ہمارا بھی ہے. دین پھر کرسچنس کے بھی آپ کو پتہ ہے روزے ہوتے ہیں, وہ بھی مطلب پرپس تو یہی ہے نا کہ بھوک کو سمجھا جائے اور فاسٹنگ جو ہے وہ کی جائے. انسان جو ہے وہ رب سے کلوزنس کیسے اختیار کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, ذکر ایز ان ریممبرنس آف اللہ, اینڈ دین پھر وہ تقوی اس کے اندر آتا ہے, اینڈ دین دا فیئر آف رب العالمین, اینڈ اس کے بعد اللہ کی مرسی کو وہ سمجھنا شروع کرتا ہے. وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ توکل, اور توکل کو وہ صحیح معنوں میں اپنی لائف میں ایک تو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اینڈ امپلیمنٹیشن بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. دا کانسیپٹ آف تقوی ریئلی ایکسائٹس می, کیونکہ تقوی ایک ایسی انویزیبل چیز ہے جو صرف رب کو پتہ ہے. مطلب میں یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کے اندر کتنا تقوی ہے یا نہیں, آپ کی جو آپ پریکٹسز ہیں وہ تو میں دیکھ سکتی ہوں کہ جی آپ نے حج کیا ہے, آپ نے عمرہ کیا ہے, آپ اتنے نمازی, آپ اتنی چیریٹی کرتے ہیں, مطلب یہ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں. لیٹس سے اپنے پیرنٹس کے آپ ایکٹس بتا سکتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے آپ یہ سارے جو پریکٹسز ہیں, ریچولز ہیں, آپ ان سب کو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے اندر کتنا تقوی ہے. تقوی کا جو اسکیل ہے, جو میجرمنٹ ہے, وہ رب العالمین کے پاس ہے. اور اس کے اندر سورہ حجرات کی آیت ہے, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. اور متقی کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. اینڈ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 فار دی آیت نمبر 2 we talking about سورہ بقرہ. سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ آ گئی, الف لام میم کے بعد. اینڈ what does it say? یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, متقین کے لیے ہدایت ہے. Such a delightful thought. یعنی یہ ساری ہم نے جو تیسرا ہمارا پورشن ہے رحمانی اسٹیٹ, اس کے کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کسی ہمیں سیلف ہیلپ بک کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے پاس سب سے بڑی کتاب دیکھیں. ایگزیکٹلی, مطلب آپ ایک انسان کے اندر جو تینوں خصلتیں موجود ہیں اور تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, اس میں سے ایک میں سے دوسری میں, ایک تو آف کورس اس نے اپنی فری ول سے آنا ہے فرسٹ آف آل, اینڈ سیکنڈلی اس نے
نالج سے آنا ہے, شعور سے آنا ہے. علم اور شعور میں ڈاکٹر حسن بہت ڈفرینس ہے. علم تو آپ گین کر لیتے ہیں, ایکوائر کر لیتے ہیں, لیکن شعور وہ چیز ہے, وہ انٹلیکٹ ہے, وہ ہائر کانشیسنیس کی جسے کہتے ہیں نا, ایک ہارزن کے اوپر آپ دیکھتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ in the creations of heaven and earth there are signs for people who reflect. اچھا, یہ ساری باتیں جو آپ کر رہی ہیں, اسے کیسے ہم دیکھیں نا, یہ تو قرآن میں سارا کچھ لکھا, ہم کس طرح اس کو ریفلیکٹ کریں گے؟ ایک انسان نے یہ ساری آیتیں پڑھ لی, اس نے اثر بھی لے لیا, تو وہ ایک عام زندگی میں کیسا بہیو کرے گا؟ لیٹس سے اب آپ اینگر کی بات کریں, اگر کسی نے اس کے اوپر کرٹیسزم کر دیا ہے, یا اس کو جو ہے وہ دھکا دے دیا ہے, یا کوئی چیز کر دی ہے جو رب سے ڈرے گا, وہ وہاں پہ ظاہر ہے پاز کرے گا نا. وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ میرے اس ایکشن سے اس دوسرے انسان کو نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جب آپ ریلیٹیولی آپ اپنی باڈی کے اندر رہتے ہوئے آپ جب دوسروں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور بہت خوبصورت انداز میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری, جیسے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. آپ اپنے آپ کو ایز اے آبزرور دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے ایکشنز کو الائن کرتے ہیں. دیکھیں, آپ بے شک اوکے آپ نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن از اے بک آف ریمائنڈر فار ایوری ون آف اس, ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کے آتی ہے, ہمیں نور کی طرف لے کے آتی ہے, ہمیں ظلمت سے بچاتی ہے, ان سب چیزیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نیک عمال کرو, اپنا بیہیویئر ٹھیک کرو. پوری ڈسکشن کے اندر میں نے اسپرچل سائیکالوجی بولی ہے, ٹھیک ہے, میں نے, اور یہ اسپرچل سائیکالوجی کی بیسس کیا ہے؟ دیٹ از قرآن, دیٹ از دا ریویلڈ نالج, ٹھیک ہے. قرآن سے جو ریویلیشن, جو وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی, اٹس ناٹ اے بک فار ہم اونلی, یہ ہمارے لیے ہے. سائیکالوجی تو ہر ریلیجن میں پائی جاتی ہے. اسپرچل سائیکالوجی یہ ایک ایسی مزے کی چیز ہے اسپرچوالٹی کہ یہ ہر ریلیجن میں, اور اس کا کوئی کتاب نہیں ہے. اسپرچوالٹی ایک مطلب ایک اسپرچوالٹی ایک ہائر کانشیس سے آپ کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے اسپرچوالٹی. بٹ اگر ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جی اسپرچوالٹی آپ کو کرتی ہے, سب سے پہلے اس کے اندر آ جاتی ہے توحید, ٹھیک ہے. We as Muslims believe in the غیب, ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. We have not seen him but ہم بلیو کرتے ہیں he is the creator of everything, ٹھیک ہے. Other religions they have their different opinions, ان کے اپنے ڈفرینٹ عقیدے ہیں, اپنی ڈفرینٹ تھنکنگ ہے, اور وہ ان دا ونس آف اللہ, سورہ اخلاص, کیا وہ بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں. جو سائنٹسٹ نے کام کیا ہے اس میں, وہ ایونچولی جو مطلب پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو کچھ سو کالڈ زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے وہ ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے, لیکن باہر جو سائنٹسٹ بھی کئی جو علم کو جنہوں نے اپ گریڈ کیا اپنا, اور نئی نیوٹرل ہو کر سائنسز کو اس میں جو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ گئے ہیں, تو وہ دے آر ڈیفائننگ کہ کریٹر ہے اور سنگولیرٹی ہے, کہ سارے ایک یونیفائڈ کانشیسنس کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو یہ بلکہ میں کہوں گا کہ ایک زیادہ مطلب اگر علم کے ساتھ آپ اللہ کا عشق ڈال لیں, تو وہ جو ایک پکا بلیف بنتا ہے وہ غیب نہیں رہتا. پھر ہوتا ہے کہ یہ ہے, کیونکہ آپ کا جو اس دنیا کے اندر آپ کا جو نالج ہے وہ آپ کو ایویڈنس دے رہا ہے. تو مطلب کہ دوسرے ریلیجنز میں اگر کوئی اس چیز کو کریٹر تک چلا جاتا ہے تو وہ کریٹر ہی ان کا خدا ہے, کریٹر ہی ان کا اللہ ہے, اس کو جو مرضی نام دے دیں. لیکن ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رب کو اس کی جسے کہتے ہیں نا اس کی خوبصورتی کے اندر اور اس کی رحمانیت کے اندر, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ واحد ہے, وہ احد ہے. And there are so many, جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ
کیا کیا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اسلامک یا اسپرچل جو سائیکالوجی ہے وہ پوری قرآن کے اندر موجود ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں, مطلب جیسے بدھزم ہو گیا اینڈ ہندوازم ہو گیا اینڈ دین ادر ریلیجنس, گاسپل کے اندر یا باقی ان کے اندر there are so many alterations. قرآن مجید is the only book جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب نے لی ہے. یہاں پہ کوئی آلٹریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بھی وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آئی ہے اس میں کوئی آلٹریشن نہیں ہے. اور قرآن 1440 سال پہلے جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ مطلب ہاؤ اے ہیومن بینگ از کریٹڈ. دین پھر جو ہے وہ سورہ شمس ہے, اور پھر آربٹس کا اس میں ذکر ہے, سورہ یاسین کے اندر ہے. اینڈ دین پھر اس ٹائم تو کون سی سائنس موجود تھی یہ بتانے کے لیے کہ اپنے جو ہیں وہ دائروں کے اندر وہ تیر رہے ہیں. جب آپ کو اتنی خوبصورت کتاب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, تو اس کو پڑھنا اور اپنے بیہیویئر کو الائن کرنا, کیونکہ ساری بیہیویئرز کیسے ہونے چاہیے وہ سارے قرآن کے اندر موجود ہے. آپ کا کوشچن ہے کہ لوگ مطلب قرآن پڑھ تو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن میں رہ جاتے ہیں یا ان کے ایکشنز کیوں نہیں بدلتے. ٹھیک ہے, یہ ساری جو بڑی اچھی آپ نے ٹو دی پوائنٹ بالکل ریلیٹ کر رہا ہے نیورو سائنسز کے ساتھ. یہ آیات وہ اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ وہ اس چیز پہ تو یقین ضرور رکھتے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی مسلمس. وہ اس بات پہ یقین تو ضرور رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے, لیکن حساب کتاب کتنا مشکل ہونا ہے نا اس کے اوپر ان کو کوئی یقین نہیں ہے. مطلب یقین تو ڈیفینیٹلی ہوگا لیکن وہ کس قدر مشکل ہوگا اس پہ یقین نہیں ہے. آئی واز ریڈنگ صحیح بخاری, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک حدیث تھی which really moved me کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے اس کی طرف بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا یہ انسان کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہتے ہیں وہ آپ کا اور بھی زیادہ ذکر کرتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کا سوال کر رہا ہے رب آپ سے, مطلب اچھے اعمال, مطلب نیکی کی طرف جانے کے لیے. رب کہتا ہے کہ کیا اس نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں, اس سے جنت نہیں دیکھی. تو رب کہتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتا پھر, اینڈ دین فرشتے کہ وہ اور بھی زیادہ جنت کا سوال کرتا. اینڈ سیم اسی طرح دوزخ, کہ دوزخ سے بچاؤ, یا دوزخ سے وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچانا. تو پھر رب پوچھتا کیا اس نے جو ہے وہ دوزخ دیکھی ہے؟ اور فرشتے کہتے نہیں, رب العالمین اس نے دوزخ نہیں دیکھی. تو پھر رب کہتے ہیں کہ اگر یہ دوزخ دیکھ لیتا تو پھر کہتے ہیں زیادہ اس کی دعا کے اندر ڈیڈیکیشن آتی کہ مجھے اس سے بچا, ڈٹرمنیشن ہوتی. ایگزیکٹلی. تو جو ریوارڈ کا جو سسٹم ہے, دیکھیں کہ ہم جتنے بھی ہم نے انسان کو جہاں جہاں بھی ایکسپلین کیا ہے ان ڈفرنٹ اسٹیٹس, رائٹ, اینڈ ان ڈفرنٹ کلاسیفیکیشنس اینڈ ڈائمینشنس اینڈ ڈفرنٹ اس کی پیراڈائمس کے اندر, وہاں پہ کیا تھا؟ پلیزر سیکنگ تھی. The first stage talks about it. The second satanic, وہاں پہ بھی کیا ہے, وہ کیوں ایگو ڈریون ہے, یا کیوں وہ اینگر ڈریون ہے, یا کیوں پرسپشنل بائس ہیں, یا کیوں کوگنیٹو بائس ہیں, کیوں اپنے آپ کو, اس کا جو فوکس ہے وہ می فرسٹ ہے کہ میں ہوں, بس میں ہوں, اور وہ باقی سب کو ایز جسے کہتے ہیں نا اپ اینڈ اگینسٹ دیکھتا ہے. یعنی رحمانی اسٹیٹ میں انٹر ہونے کے لیے یہ جو ایگو اور میں کو ذرا پیچھے رکھنا پڑتا ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں رحمانی اسٹیٹ کے اندر, یا رحمانی اسٹیٹ نہیں ہے, بیسک کریکشن, فری ول آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ گائیڈنس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, فار انسٹنس کہ جیسے I'll just give a very daily life example کہ let's assume کہ اذان ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اذان سنی ہے,
آپ کہہ رہے ہیں ابھی نا تھوڑی دیر میں اٹھ کے میں پڑھتا ہوں. آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ نمازی انسان ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا انسان اینڈ وہ انسان جو کہ برائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس نے سب سے پہلے اگر اس پہ غفلت آ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں تھوڑی دیر تک اٹھ کے پڑھ لینا, اور اکثر ہوتا ہے ہم ڈوم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں فون کے اوپر, ہم کہتے ہیں بس ابھی نا ٹائم, ہم سوچتے ہیں 15 منٹ میں اٹھ کے, اور ایٹ ٹائمس ڈاکٹر حسن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اس نماز کا ٹائم ہی جو ہے وہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ ایک پرسن جو کہ اذان سنتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی وقت ہی اٹھ کے جو ہے وہ اپنی نماز کی تیاری کر لیتا ہے, تو کتنا ڈفرینس ہے ان دو کے اندر ہی. سو وی آر ناٹ کیٹیگرائزنگ ہیومن بینگ ایز اے نیگیٹو پرسن. مطلب نفس آپ کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے دھوکے, کہ مطلب کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت برے ہوں گے. ایک ہی انسان جو ہے وہ, جیسے فار انسٹنس وہ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن اپنے گھر والے جیسے اپنے اسپاؤز ہو گئے یا پیرنٹس ہو گئے یا بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا کھچ کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وائس ورسا, کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں لیکن باہر والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ تھوڑے مین بہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایٹ دا سیم ٹائم ایک انسان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے انسان موجود ہیں. اٹس جسٹ کہ آج کون سا شیشہ سامنے لگا ہوا ہے یا اس ٹائم پہ کون سا شیشہ لگا ہوا ہے اور میں کیا دیکھ رہی ہوں. اور میں ایک بڑی اس کی ایگزامپل دوں گا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل دیتا ہوں, وہ ساری چیزوں کو بڑا کلیئر کر دے گی, بڑا ساری چیزوں کو الائن کر دے گی. آپ گاڑی چلا رہے ہو, سامنے کوئی چیز آ گئی ہے, آپ نے بریک لگائی, ٹھیک ہے, اور اب آپ اگر تو ڈیزائر ڈریون ہے آپ کا, یہ لمبک رسپانس ہے, بریک لگانا سروائیول ہے کہ بھائی گاڑی لگ جائے گی. اچھا, اب اگر آپ ٹوٹلی صرف ڈیزائر ڈریون ہوتا تو آپ نے اتنی زور کی بریک لگانی تھی اور ہینڈ بریک بھی ساتھ کھینچ دینا تھا کہ پھر آپ کا پروسیسنگ, کیونکہ بیک گراؤنڈ پروسیسنگ نہیں ہو رہی, آپ نے کہا میں بچ جاؤں, پیچھے سے گاڑیاں آ کے ٹھا موٹر وے پہ جا رہے ہیں, آپ ایک دم ایسے بریک لگا دیں. ڈاکٹر حسن یہ سارا جو یہ ریفلیکس سیکشن بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو میٹافور دے رہا ہوں, انالوجی میٹافور میں لٹرل جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا اگر دوسری طرف آپ کا پری فرنٹل اگر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ آپ کو بتائے گا, دیکھیں ایک انرجی جنریٹ انجن کر رہا ہے, دیٹ از دا لمبک انرجی, وہ آپ کو ہر وقت چلنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. انجن چلے گا تو گاڑی چلے گی, ٹھیک ہے نا. آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے, دیٹ از دا پری فرنٹل کارٹیکس, جو آپ کو بتائے گا کہ اب آپ نے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے, کہاں پہ بچت ہوگی. ٹھیک ہے, یا اگر میں لیفٹ موڑ لوں تو میں رستہ تو نہیں اپنا چھوڑ دوں گا. اگر ڈرائیور ایک ڈسٹارٹیڈ جی پی ایس کے اندر کام کر رہا ہے تو وہ بریک بھی لگانے کے بعد بھی, یعنی کہ اس نے اپنے ڈیزائرز کے تحت اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن اگر اس کا میپ صحیح نہیں ہے, میپ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور وہ ایک ڈسٹارٹیڈ جی پی ایس کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو وہ بھی ایک شیطانی عمل کی طرف ہوگا. اب جو رحمانی ہے وہ آپ کو ایک آرگنائز میپ دے دیتا ہے سامنے, کہ آپ نے بریک لگا کے ڈیزائرز کو بھی روک لیا, بچا لیا اپنے آپ کو, اور ڈائریکشن جس طرف کر کے آپ نے گاڑی کو بچانا تھا وہ بھی آپ کو اس میپ کے تھرو, جو آپ کو مطلب اوپر سے ایک میپ دیا گیا ہے, اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بالکل ایک صحیح راستے پہ دوبارہ آ گئے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو کہ ہمارے سارے اسٹیٹس کو کور کرتی ہے, جس میں آپ کے جو حیوانی ایکشن تھا کہ ایک دم فل بریک لگا دی آپ نے, لیکن پیچھے سے گاڑیاں لگ گئی اس سچویشن میں. دوسرا, اگر آپ کے پاس ڈسٹارٹیڈ جی پی ایس ہے تو آپ کسی اور طرف کسی اور چیز میں اس امپیکٹ سے تو بچ جاؤ گے, لیکن کسی اور چیز میں گاڑی لگا دو. لیکن اگر آپ کا وہ ویل ڈیفائنڈ میپ ہے, جو آرگنائزڈ میپ ہے آپ کے پاس, تو آپ اس کولیجن سے بھی بچ جاؤ گے اور اپنا راستہ بھی نہیں چھوڑو گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے تھے ایکوز آف دا سول سے. دس از عدیلہ قمر اور میرے ساتھ تھے ڈاکٹر حسن. آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ڈسکشن بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی. کائنڈلی کامنٹس کے اندر اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.